السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم وآیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعاملین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے آقا حضور احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ معاب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے اور اس مہینے کی آج 3 تاریخ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا سروری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ جو رمضان کا ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ وجہ باعث تخلیق کائنات نے کتنا عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ مہینے تو بہت سے ہیں، لیکن میرے نبی نے کسی اور مہینے کو اپنا مہینہ نہیں بتایا، بلکہ شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے گفتگو ہوگی، لیکن آج میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 2 شعبان المعظم کو ہوا ہے۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہیں کون؟ ہم اور آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور پھر اس میں جو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسئلے کا استنباط ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کو شریعت کے مطابق جو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن ہر کسی کے سمجھنے کا نہیں ہے، حدیث ہر کسی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص فضل و کرم فرمایا، وہ قرآن کو سمجھتا ہے، وہ حدیث کو سمجھتا ہے۔ ہر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، ہر کوئی حدیث کو نہیں سمجھ سکتا۔ جب سمجھ نہیں سکتا تو مسئلہ کیسے نکالے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاکدانی گیتی میں بے شمار علماء کو پیدا کیا۔ پیارے آقا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی جماعت، صحابہ کے بعد تابعین کی جماعت، تابعین کے بعد تبع تابعین کی جماعت۔ صحابہ کرام نے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے علم لیا، ڈائریکٹ ان سے درس لیا، ان سے سبق لیا۔ وہ قرآن کو کہیں ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، وہ قرآن کو صحابہ کرام قرآن کو کہیں تابعی سے زیادہ سمجھتے تھے، صحابہ قرآن کو کہیں تبع تابعین سے زیادہ سمجھا کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارے نبی اس خاکدانی گیتی میں تشریف لائے، ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی اب خدا کا پیغام لے کر کے
کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، تو پھر اس سلسلے کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی جماعت کو پیدا کیا، صلحاء کی جماعت کو پیدا کیا، جو قرآن کے مشن کو لے کر کے، جو حدیث کے مشن کو لے کر کے، جو اللہ کے رسول کے فرمودات ہیں اس مشن کو ہم تک پہنچائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو پیدا کیا، صلحاء کو پیدا کیا۔ سن 60 ہجری میں حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، آپ کے القاب تو بہت ہیں، سراج الائمہ بھی کہا جاتا ہے، کاشف الغمہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے جو والد محترم تھے ان کا نام ثابت ہے، اور آپ کے جو دادا ہیں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لے کر کے آتے ہیں۔ آپ آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، شہر ایران کے رہنے والے تھے۔ اس زمانے میں جو ایران میں رہا کرتا تھا وہ آگ کا پجاری ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضرت نعمان کے دادا اسلام لے کر کے آتے ہیں، اور پھر ان کے باپ یعنی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مولا علی کے ہاتھ میں مشرف اسلام ہوتے ہیں۔ اور جب حضرت مولا علی کی بارگاہ میں آپ کے دادا اپنے بیٹے کو لے کر کے یعنی حضرت نعمان کے والد محترم کو لے کر کے مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر مولا علی نے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی کی دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حضرت ثابت کے نسل سے ان کی پشت سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوتا ہے جسے نعمان کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے علم کا عالم یہ ہوتا ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ دعائے مولا علی کا اثر ہے، یہ دعائے مشکل کشا کا اثر ہے، اور پھر یہ اثر کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی جلبابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے اس علم کے دروازے ہیں، علی دروازے کا نام ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دیتے ہیں، حضرت نعمان ابن ثابت جسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم اسی کے ماننے والے ہیں، ہم مسائل میں اسی کے مسئلے کی استنباط کرتے ہیں جسے ہم حنفی المسلک کہا جاتا ہے، جسے حنفی المسلک میں بڑے بڑے امام پیدا ہوئے، بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو دیکھیے، یہ حنفی المسلک تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھیے، یہ حنفی المسلک ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو دیکھیے، یہ حنفی المسلک ہیں۔ حضرت صابر کلیری کو دیکھیے، یہ حنفی المسلک ہیں۔ یعنی اس مسلک میں بھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے ہیں۔ یوں تو پوری دنیا میں 4 مسلک ہیں، 4 مسلک ہیں۔ کسی ایک مسلک کے اصول پر اپنی زندگی کو گزارنا انسان پر لازم ہے، چاروں کو برحق ماننا واجب ہے۔ حضرت امام اعظم ہوئے، حضرت امام شافعی ہوئے، حضرت احمد بن حنبل ہوئے، اس طریقے سے 4 بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ ان چاروں ائمہ کی تقلید کرنا، کسی ایک ائمہ کی تقلید کرنا واجب ہے، اور سب کو برحق ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ امام اعظم کو صحیح تو مانتے ہیں، امام شافعی کو صحیح نہیں مانتے تو بھی آپ غلط ہے، امام احمد بن حنبل کو صحیح نہیں مانتے تو بھی آپ غلط ہے۔ ماننا چاروں امام کو ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم مانتے ہیں، ان کے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں۔ باقی جو امام ہیں ان کے بھی ماننے والے دنیا میں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ماننے والے اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نکالے ہوئے مسئلے کے مطابق جس طریقے سے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کے حساب سے ہم نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف کو پڑھ کر کے اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نماز پڑھ لیں گے تو پھر ہماری نماز ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ کہیں حدیث میں لکھا ہے رفع یدین کرنا چاہیے۔ اب رفع یدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کان کی لو تک ہاتھ لے کر کے جائیے اور لا کر کے چھوڑ دیجیے اور سینے پر باندھ لیجیے۔ جب رکوع میں جائیے تو اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھائیے اور پھر رکوع میں جائیے۔ یہ اس کا بھی ذکر حدیث پاک میں ہے۔ تراویح کی نماز ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز 8 رکعت بھی ہے۔ تراویح کی نماز میں
میں 8 رکعت کا بھی ذکر ہے. آج بہت اہل حدیث ایسا کرتے ہیں لیکن ہم اس پہ نہیں جائیں گے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسائل پر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عالم تھے, کتنے بڑے عالم تھے. اور یہ عالم کا مقام وہ مقام ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ خیرا یوفقہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے, اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کتنا بڑا کرم کیا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 20 سال آپ نے تجارت کیا تھا. آپ کپڑے کا بزنس کیا کرتے تھے, کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. جب 20 سال کی عمر ہوتی ہے اس وقت تک آپ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ علوم نبویہ کی طرف آپ اپنے آپ کو منہمک کریں. لیکن اسی کوفہ کی سرزمین میں ایک امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, ان سے ملاقات ہوتی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف دیکھ کر کے فرماتے ہیں اے نعمان تمہارے پیشانی سے علم نبوی کا گہوارہ نظر آ رہا ہے. یعنی تمہارا پیشانی یہ بتا رہا ہے کہ تم اسلام کی خاطر بہت ایسے اصول کو پیدا کرو گے, اسلام کی خاطر تم پیارے آقا کی شریعت کو بہت بلندی پر لے کر کے جاؤ گے. یہ جملہ امام ابن سیرین کا کہنا تھا کہ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کپڑے کی تجارت کرتے تھے, کپڑے کی بزنس کیا کرتے تھے, آپ اپنی دکان کی طرف نہیں جاتے ہیں بلکہ اس وقت کے بہت بڑے امام جو تھے وہ آپ اس کی طرف جاتے ہیں, آپ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اس وقت کوفہ کی سرزمین میں شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند درس و ابتدا میں مسند درس تدریس و افتاء میں فائز تھے, جو اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے. اور شیخ حماد جن کی جگہ پر آپ بیٹھے تھے ان کا نام حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. یعنی شیخ حماد کے استاذ کا نام حضرت ابراہیم نخعی ہے اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ کا نام جس سے آپ نے علم حاصل کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں. یہی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس کے بارے میں میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ اگر قرآن کا درس لینا ہو, اگر حدیث کی جانکاری لینی ہو, اگر شریعت کے مسئلے کو جاننا ہو تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف متوجہ ہونا. بلکہ حدیث شریف میں آپ کو آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار نبی تھے, یعنی رازدار نبی تھے. نبی کا راز آپ کے سینے میں محفوظ تھا. جبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں قرآن کا علم لینا ہو تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لیا کرو. اب میں آپ کو یہ سلسلہ بتا دیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں وہ شیخ حماد ہیں, اور پھر آپ علم نبویہ حاصل کر کے اتنے بڑے مقام پر فائز ہوتے ہیں. یہی نہیں بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے غیر مقلد جو ہے یہ باتیں بھی کہا کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث دانی نہیں تھی, آپ حدیث نہیں جانا کرتے تھے, آپ کے پاس اتنی احادیثیں نہیں تھی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ انہوں نے اس کو پڑھا نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے, ورنہ مسند امام اعظم اٹھا کر کے دیکھیے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو صحیح البخاری ہے, قرآن شریف کے بعد جس کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے, اس حدیث کی کتاب میں 13 احادیث ایسے ہیں جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد کا نام لیا گیا ہے. یعنی یہ روایت ان کے شاگردوں سے کی ہے. اب یہ بتائیے کہ جب ان کے شاگرد سے حدیث لے کر کے امام اعظم اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں تو ان کے استاذ کا مقام کیا ہوگا, ان کے مرشد کا مقام کیا ہوگا, ان کے شیخ کا مقام کیا ہوگا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو سمجھنا ہو تو میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ذرا اس کو سنیے کہ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ نازل ہوئی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखिरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये पूरी सूरतुल जुमा की आयत है जिसका मफ़हूम ये है, जिसका मफ़हूमी तर्जुमा ये है, वो अल्लाह तबारक व तआला जो गवारों में एक नबी को, उन्हीं में से एक नबी को भेजा, उन्हीं में से एक रसूल को भेजा जो उनको पाक क्या करते थे, कुरान मेरी आयतों की तिलावत क्या करते थे और उनको पाक व साफ सुथरा क्या करते थे। इससे पहले वो गुमराह थे, इससे पहले वो गुमराह थे। वाखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, उसके बाद का तर्जुमा ये है कि उसके बाद के लोग जो अगलों से मिले नहीं, यानी सहाबा से मिले नहीं, नबी से मिले नहीं, उसको भी ये नबी पाक करते हैं, उसको भी ये नबी पाक करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बड़ी हिकमत वाला है। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ पर मौजूद थे। नबी की बारगाह में अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, व आखिरीन मिनहुम से मुराद कौन है? यानी आपसे मिले नहीं, सहाबा से मिलेंगे नहीं, आपके बाद वो लोग आएंगे, लेकिन उसका मकाम इतना होगा कि आप उसको भी पाक व साफ करेंगे, आप उसको भी युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, उसे भी इल्म अता करेंगे, उसे भी किताब व हिकमत का इल्म बख्शेंगे। मेरे प्यारे आका खामोश है। हज़रत अबू हुरैरा दूसरी मर्तबा यही सवाल करते हैं, मेरे आका जवाब नहीं देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा तीसरी मर्तबा ये सवाल करते हैं। इतने में हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह नबी में आते हैं। जब सलमान फारसी बारगाह नबी में आते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा अपना यदे कुदरत हज़रत सलमान फारसी के कांधे पर रखा और फरमाया, लकानल इल्म सुरैया, यानी अगर ये इल्म जो है सुरैया में पहुंच जाए, सुरैया में पहुंच जाए, बुलंदी में पहुंच जाए, तो भी फारस का एक शख्स ऐसा होगा, फारस के लोग ऐसे होंगे कि वहाँ से भी उस इल्म को लेकर के आ जाएंगे। और ये हदीस पाक बुखारी में भी मज़कूर है, ये हदीस पाक बुखारी में भी मज़कूर है, ये हदीस पाक सही मुस्लिम शरीफ में भी मज़कूर है, ये हदीस पाक मस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी मज़कूर है। आप अंदाज़ा लगाइए, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, कहीं पे इल्म का जिक्र है, कहीं पे दीन का जिक्र है, कहीं पे कुरान का जिक्र है। यानी तर्जमा यूँ कर सकते हैं कि अगर ये कुरान सुरैया में पहुँच जाए, ये दीन सुरैया में पहुँच जाए, ये इस्लाम सुरैया में पहुँच जाए, ये इल्म सुरैया में पहुँच जाए। सुरैया होता क्या है? सुरैया एक सितारे का नाम है, यानी इतनी बुलंदी में पहुँच जाए तो फारस में से एक शख्स ऐसा पैदा होगा कि वहाँ से भी वो इल्म को लेकर के आएगा। शारहीन हदीस फरमाते हैं यहाँ पर मुराद अहले फारस में से कोई और नहीं है बल्कि वो इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़ात है, वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़ात है। इसलिए कि अहले फारस में से इमाम आज़म अबू हनीफा से बड़ा कोई आलिम पैदा ही नहीं हुआ। अहले फारस में से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से बड़ा कोई आलिम पैदा ही नहीं हुआ। तो आप अंदाज़ा लगाइए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात का। वरना आप उनकी ज़िंदगी को देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी का आलम तो ये था कि 40 साल तक मुसलसल 40 साल तक मुसलसल आप इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ा करते थे। और एक मरतबा तो आप जब काबा की तवाफ़ के लिए गए तो खादिमुल हरमैन से इजाज़त लेते हैं और एक रात में पहले एक कदम पे खड़े होकर के 2 रकत की नियत बांधते हैं और पहले 2 रकत की नियत बांधते हैं। पहली रकत में 15 पारा पढ़ते हैं और दूसरी रकत में दूसरे पैर पे अपना वज़न दे करके आप 15 पारा पढ़ते हैं। यानी एक रात में काबा के अंदर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख़त्म कुरान मुकम्मल किया था। आपकी ज़ात वो ज़ात है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। आप उनके गोशे को, आप उनकी सीरत को मुताला करेंगे तो पता ये चलेगा इमाम आज़म की ज़ात ऐसी वैसी ज़ात नहीं थी, बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पे बहुत बड़े आलिम थे वहीं पे बहुत बड़े वली कामिल भी थे। जहाँ पे बहुत बड़े वली कामिल थे वहीं पे आप ज़ुहद व इत्तिक़ा के उस उरूज पर फाइज थे, उस बुलंदी पर फाइज थे जिसकी मिसाल रूए ज़मीन पर नहीं मिलती है, जिसकी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। यही इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात है कि एक मरतबा एक शख्स ने आपसे कर्ज ले लिया था। जब आप उसके घर जाते हैं कर्ज का तलब करने के लिए तो सख्त गर्मी का मौसम था, सख्त गर्मी का मौसम था। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके मकान का जो साया था उस साया से दूर खड़े थे। आने वाले ने देखा कि साये से दूर खड़े हैं तो कहा कि
حضور آپ اتنی سخت گرمی میں آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، ذرا قریب ہو جائیے، مکان کے سائے میں آ جائیے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں اس گھر والے کو قرض دیا ہوں، قرض لینے کے لیے آیا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ اس قرض کا احسان اس دھوپ کے سائے کی وجہ سے مجھ پہ پڑ جائے۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اتقا کا، ان کے متقی ہونے کا، ان کی پرہیزگاری کا۔ یہ اور بات ہے کہ ہر دور میں لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہی نہیں بلکہ جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لوگ اس سے حسد کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، جلنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج جو سوشل میڈیا میں یا آج کچھ لوگ جو امام اعظم کے خلاف بولتے ہیں کہ ان کو حدیث نہیں معلوم تھی، ان کو حدیث کی جانکاریاں نہیں تھی، وہ صرف حسد کا دین ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں بھی آپ سے حسد کرنے والے موجود تھے، آپ سے جلنے والے موجود تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پر اگر مکمل روشنی ڈالی جائے تو جمعہ کی 20 منٹ کی تقریر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا نچوڑ انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ المختصر یہ کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ہم مسائل میں امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کس امام کے مسئلے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو نام اپنے ذہن پر رکھیے گا کہ ان کا نام نعمان ابن ثابت ہے اور دنیا اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے جو فرماتے ہیں کہ اگر نعمان ابن ثابت کو حضرت امام جعفر صادق کی 2 سال کی صحبت نہیں ملتی تو یہ نعمان ہلاک ہو جاتا، یہ نعمان برباد ہو جاتا۔ المختصر یہ کہ مسلمانوں اسلاف کی زندگی پر، اسلاف کے بتائے ہوئے اصول پر اپنی زندگی کو گزاریے، یہی میں بھائی چارگی ہوتی ہے، اسی میں اخوت اور اسی میں محبت ہے، اسی میں پیار ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے پوری زندگی امن و شانتی کا پیغام دیا، پوری زندگی بھائی چارگی کا پیغام دیا، پوری زندگی سماج میں ایک اچھا میسج دینے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے اسی میسج کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے جو پیارے آقا نے دیا، جو صحابہ نے دیا، جو تابعین نے دیا، جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا ہے۔ انہی باتوں کے